بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے سورۃ کوثر کا وظیفہ بیان کر رہا ہوں۔ بہت ہی مجرب اور بہت ہی صفت والا وظیفہ ہے۔ امید ہے آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے، غربت دور کرنے کے لیے، ہر پریشانی اور مسائل کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ نہایت ہی کارگر اور مفید ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ ہر کسی کو کرنے کی اجازت ہے، یعنی یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوستو، یہ وظیفہ اگر پسند آ جائے تو اور دوستوں سے لازمی شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کے بھی کام آئے یہ وظیفہ اور آپ کے ہاتھ میں ثواب لکھا جائے۔ اور نیچے لائک پر ضرور کلک کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کے لیے دعا ہو رہیں گے۔ دوستو، آج کا وظیفہ اور طریقہ۔ آج کے وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ کوثر قرآن پاک کی 30ویں پارے کی سورہ ہے۔ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے سورۃ کوثر کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پورا فرما دیتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ: پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے ادا کریں۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کر لیں تو اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ 129 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں گے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے مکمل توجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک یا سمیع کو 100 مرتبہ حاجت کا تصور ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے حاجت کے لیے دعا کریں۔ اپنی حاجت کے لیے بالکل دل سے یقین کے ساتھ آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے صبح ہونے سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوستو، یہ وظیفہ اور دوستوں سے لازمی شیئر کریں اور اس وظیفے کو پسند بھی کریں، یعنی لائک پر ضرور کلک کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ آمین۔